یہ 136 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اسی صورت انعام کی، اور یہ دیکھیں کہ یہ انبیاء اور اولیاء بن سکتے ہیں ان کے معبود۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا، یعنی جن کو وہ معبود مانتے تھے مشرکین، قتل اولادہم شرکاہم، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ان کو کہ اپنی اولادوں کو ہمارے نام پہ قتل کرو، ان کو ذبح کرو، ان کا خون ہمارے اوپر چڑھاؤ۔ یعنی وہ جو بت ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کو لے جاتے اور اولادوں کو جا کر قتل کرتے ان کے سامنے۔ اور یہ بات کس نے ان کو بتائی تھی؟ شرکاہم، جن کو وہ معبود مانتے تھے، ان معبودوں نے ان کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے یہ بات سمجھا دی کہ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی قربانی ہمارے حضور پیش کیا کرو۔ بکروں کی قربانی کی یہاں بات نہیں ہو رہی، گائے کی قربانی کی یہاں بات نہیں ہو رہی، بیٹے اور بیٹیوں کی قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جا کر ان کی جو تھی نا ان کی قربانی دیتے۔ یہ جو تفسیر میں پڑھ رہا ہوں اس میں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ اشارہ ان کے بچیوں کی زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھیڑ چڑھا دینے کی طرف ہے، یعنی وہ بتوں کے نام پر اولاد کو جو ذبح کرتے تھے، ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ اشارہ کر دوں کہ یہ کہا کہ آگیا کہ جن کو وہ شریک اور معبود مانتے تھے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا، یہ ان کو بات بتا دی کہ اپنی قربانی کیا کرو اپنی اولادوں کی ہمارے لیے۔ اگر ان کے معبود، ان کے آلہہ اور جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا اگر انبیاء اور صالحین تھے تو کیا انبیاء اور صالحین ان کو یہ بتاتے تھے کہ تم اپنی اولادوں کی قربانی کیا کرو؟ یہ انبیاء صالحین نے ان کو بتانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے ان کو شریک بنانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ان کو یہ غلط راہیں بتاتے تھے وہ انبیاء صالحین نہیں تھے، وہ اور تھے جن کا پچھلی آیت میں ذکر کر چکا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، یعنی وہ جو ان کے معبود ہیں شرکا، یہ باتیں ان کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، ان کے دین کو خراب کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں ایک اور دین گھڑ کر ان کو دے دیں۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ اللہ کا دین وہ ہے جو اس کے انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور جن کو وہ شریک مان رہے ہیں، جن کو وہ معبود مان رہے ہیں، جن کو وہ آلہہ مان رہے ہیں، وہ ان کو اپنے ماننے والوں کو برباد بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کو ختم کر دیں اور اپنا دین ان کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کے دین کے اوپر وہ عمل کریں۔ تو کیا انبیاء اور صالحین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین جو ان کے ذریعے سے آیا ہوتا ہے ان کو وہ اشتباہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کو اپنا نیا دین انٹروڈیوس نعوذ باللہ منظور ان کے سامنے کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ ان کے معبود اللہ کے دین کو ختم کر کے اپنے دین کو رواج دیتے تھے، ایک بات، اور ان کی اولادوں کی قربانی اپنے لیے مانگتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ اب کوئی مشرک پورے قرآن حدیث میں یہ نہیں آتا کہ کبھی کسی نے اپنی جان اللہ کی ذات کے لیے پیش کی ہو، اپنی بیٹی کی جان اللہ کی ذات کے لیے پیش کی ہو، اپنے بیٹوں کی جان اللہ کی ذات کے لیے پیش کی ہو۔ ہاں، وہ اپنے معبودوں کے لیے، اپنے آلہہ کے لیے، اپنے خداؤں کے لیے اپنی جانیں، اپنی اولاد کی جانیں وہ پیش کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ، وہ اپنی جان اپنے معبودوں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ آرمی کی طرح تیار رہتے تھے، اپنی جانیں بھی، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی ان کے لیے قربان کرتے، اور وہ ان کے معبود کیا کرتے جن کو وہ شریک بناتے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ختم کر کے اپنا دین ان کے اوپر کرتے، ان کی اولادوں کی قربانی لیتے۔ تو بھلا کیا یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صالحین کی طرف سے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ فہم قرآن بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے وہ دین جو تھا انبیاء اور صالحین کا ان شریکوں اور معبودوں، شیطانوں، کاہنوں، ان سرداروں نے، اور جن کو وہ مانتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، جن جنوں کی وہ عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کے دین کو جو تھا وہ غائب کر دیا اور اپنی باتوں کو اوپر کر دیا۔